معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات محترم، 14ویں شعبان کا دن اور 15ویں شعبان کی رات بہت ہی مبارک دن اور رات ہے۔ اس دن اور رات کو کون کون سا عمل اور کون کون سی عبادتیں کرنی ہے اور کس عمل اور عبادت سے کیا فائدہ حاصل ہوگا، یہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے شب برات 15ویں شعبان کی رات، اس کے تعلق سے بہت ساری حدیث پاک موجود ہے، لیکن یہاں پہ 3 مشہور حدیثیں پڑھ کے آپ کو شب برات کی فضیلت میں سنا دوں تاکہ شب برات کی اہمیت معلوم ہو سکے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اذ کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا یومها فإن الله تعالی ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا ويقول الله ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا من مبتل فأعافيه ألا من كذا ألا من كذا حتى يطلع الفجر۔ اس کا ترجمہ ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات کو قیام کرو، یعنی نماز پڑھو، رب کی عبادت کرو، اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالی کی تجلی آفتاب کے غروب ہونے یعنی سورج کے ڈوبنے سے آسمان دنیا پر ظاہر ہوتی ہے، اور اللہ تعالی فرماتا ہے کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے؟ اللہ تعالی خود فرماتا ہے بندوں کی طرف متوجہ ہو کے میرے بندوں میں ہے کوئی جو مجھ سے اپنی بخشش مانگ لے، اس کے بعد اسے رب فرماتا ہے میں اسے بخش دوں گا۔ کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے؟ رب فرماتا ہے کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے اسے عطا کروں؟ کیا کوئی مصیبت زدہ ہے کہ اسے چھوڑ دوں؟ کیا کوئی فلاں حاجت والا ہے؟ کیا کوئی فلاں حاجت والا ہے؟ یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جاتی ہے۔ تو حضرات محترم، یہ 15ویں شعبان کی رات یعنی شب برات کی فضیلت ہے۔ اس حدیث پاک سے 2 مسئلے نکلے، ایک دن میں روزہ رکھنا، ایک جو ہے تو رات میں رب کی عبادت کرنا، اور کون کون سے عمل کرنے ہیں آپ حدیث پاک کے ذریعے سے سنتے جائیں گے، اس کا طریقہ آخر میں انشاءاللہ العزیز آپ کو بتا دیا جائے گا۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلة فإذا هو بالبقيع فقال أكنت تخافين أن يخيف الله عليك ورسوله؟ قلت يا رسول الله إني ظننت أنك أتيت بعد نسائك فقال إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم بني كلب۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے ایک رات حضور علیہ السلام کو نہ دیکھا، پھر وہ قبرستان مدینہ منورہ میں مجھے ملے، تب آپ نے فرمایا یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ظلم کریں گے؟ یعنی حضرت اماں عائشہ صدیقہ کے ساتھ رہنے کی رات تھی، آپ کی باری تھی، اور اس رات آپ بستر پر نہیں تھے، اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے خیال کیا تھا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے، تب آپ نے فرمایا تحقیق اللہ تعالی نے 15ویں شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پس قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے
بالوں سے بھی زیادہ گنہگاروں کی اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والوں میں ہمارا بھی نام شمار عطا فرمائے۔ ایک بار کمنٹ میں آمین ضرور لکھتے ہیں۔ اب تیسری حدیث پاک شب برات کی فضیلت میں سنیے، اس کے بھی یہ بھی جو ہے تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں فیہا ان یکتب کل مولود من بنی آدم فی هذه السنة وفیہا ان یکتب کل حالک من بنی آدم فی هذه السنة وفیہا ترفع اعمالهم وفیہا تنزل ارزاقهم۔ اس کا ترجمہ ہے، حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بچہ اس سال پیدا ہوتا ہے وہ اس رات میں لکھا جاتا ہے، یعنی 15ویں شعبان کی رات شب برات کو یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اگلے شب برات تک کون کون سے بچے پیدا ہوں گے، اور اس سال میں جو آدمی ہلاک ہونے والا ہوتا ہے یعنی جن کی موت آنے والی ہوتی ہے وہ بھی اسی رات میں طے ہوتا ہے، اسی رات میں لکھا جاتا ہے، اور اس رات میں ان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اس رات میں رزق اترتے ہیں، یعنی ہم سال بھر جو عمل کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ عمل رب کی بارگاہ میں اسی رات کو پیش ہوتا ہے۔ تو آپ نے سنا کہ یہ کتنی بڑی رات ہے اور شب برات کی کتنی فضیلتیں ہیں۔ اب سنیے کہ کون کون سا عمل کرنا ہے۔ عمل کی طرف آئیں تو سب سے پہلے جیسے کہ آپ حدیث پاک میں آپ نے سنا کہ روزے رکھنے ہیں، روزہ 2 رکھنا ہے، چاہے جو ہے تو آپ 15-16 شعبان المعظم کے رکھ لیں یا جو ہے تو 14-15 شعبان المعظم کے رکھ لیں، جس طرح سے آپ کو آسانی ہو۔ اور 14ویں شعبان کے دن کرنے کے کچھ خاص عمل ہے جن کا بہت ہی جو ہے تو خاص فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو 14ویں شعبان کے دن غسل کرنا مستحب ہے، سنت ہے، اور غسل جو ہم لوگ عام غسل کرتے ہیں اس طرح سے نہیں، بلکہ جو ہے تو بیری کے 7 پتے لینے ہیں، ہر ایک فرد کے لیے 7 پتا ہوگا، ایک شخص کے لیے، ایک انسان کے لیے 7 پتا ہوگا، اس کو پانی میں گرم کر لیا جائے گا، پھر اس پانی سے جب غسل کیا جائے گا تو اگر کسی نے جادو وغیرہ کیا ہو یا نظر بد وغیرہ ہو تو اس غسل سے جو ہے تو یہ تمام چیزیں دور ہو جاتی ہیں۔ ان کے بعد دوسرا عمل جو ہے تو 15ویں شعبان کی رات شروع ہوتی ہے مغرب کے بعد، تو سب سے پہلے اس رات کو مغرب کے بعد آپ حضرات کو 6 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ نماز کا طریقہ آپ حضرات سماعت فرما لیں کہ کس طرح سے 6 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ نماز کا طریقہ یہ ہے کہ نفل نیت کریں گے، ارادہ یہ ہوگا کہ اس نماز 2 رکعت کی نیت کریں گے نفل کر کے، اس کا ارادہ یہ ہوگا کہ اس نماز کی برکت سے اللہ تعالی میری عمر میں برکت عطا فرمائے۔ جب 2 رکعت نماز کمپلیٹ کر لیں گے پڑھ کے نفل نماز، اب جو ہے تو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں گے، پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عمر درازی کے لیے دعا کریں گے، لمبی عمر کے لیے دعا کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے تو پھر 2 رکعت کی نیت کریں گے، اس بار ارادہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس عبادت کی برکت سے جو ہے تو میرے رزق میں اضافہ عطا فرمائے۔ اس مرتبہ بھی جو ہے تو 2 رکعت کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک بار سورہ یاسین پڑھیں گے، سورہ یاسین پڑھنے کے بعد جو ہے تو پھر سے رزق میں برکت کے لیے دعا کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے تو اور 2 رکعت پڑھیں گے، یہ 2 رکعت جو ہے تو آخرت میں بھلائی کے لیے پڑھیں گے، پھر جو ہے تو 2 رکعت کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں گے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں گے، دعا کریں گے۔ یہ تو ہو گیا مغرب کے بعد کی عمل۔ اس کے بعد عشاء کے بعد بعض کتابوں میں 12 رکعت آیا ہے اور بعض کتابوں میں جو ہے تو 100 رکعت تک آئی ہے۔ آپ کو جس طرح جو ہے تو بہتر لگے، جو مناسب لگے، وہ جو ہے تو اس طرح سے آپ رات بھر ذکر و اذکار میں، عبادت میں، اور سب سے بڑی بات جو اس رات
کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے رب کے بارگاہ میں، گریہ و زاری کر کے رو رو کر کے رب کے بارگاہ میں اپنے گناہوں کو مٹا دیا، اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگنی ہے، کیونکہ ابھی ابھی آپ نے حدیث پاک میں سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں اس رات ہمارے نامہ اعمال پہنچتے ہیں۔ اگر ہم نے گریہ و زاری کر کے رو کے رب کے بارگاہ میں رب کو منا لیا تو ہمارے نامہ اعمال میں جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کو رونے کے سبب، گریہ و زاری کے سبب اگر رب نے معاف کر دیا تو اس کو مٹا دیا جائے گا۔ اور جب نامہ اعمال سے گناہ مٹا دیا جائے گا، اب نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہوگا ہی نہیں، بلکہ نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی۔ یہ عمل کرنے ہیں رات بھر، اور یاد رہے کہ جس شخص کے پلے جو ہے تو قرض داری ہو، وہ جو ہے تو تحفے نہیں دیا کرتے۔ یہ مثال جو ہے تو بزرگان دین اس لیے دیتے ہیں کہ جس کے ذمے جو ہے تو عمر میں قضا نمازیں ہیں، وہ جو ہے تو نفل نمازیں نہیں پڑھا کرتے۔ زیادہ سے زیادہ ہو سکے قضائے عمری نماز پڑھیں، یعنی پیچھے زندگی میں جو نمازیں باقی رہ گئی ہیں اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے تو ان نمازوں کو مکمل کر دے۔ تو قضائے عمری زیادہ تر نمازیں پڑھیں۔ ہاں اگر آپ کے عمر میں نمازیں قضا نہیں ہوئی ہیں تب نوافل وغیرہ ادا کریں۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ العزیز، اگر حیات باقی رہی اور زندگی نے وفا کی تو جو ہے تو میں ضرور آگے کی باتیں لے کر کے آؤں گا۔ جب تک آپ حضرات جو ہے تو کمنٹ میں مسجد میں دعا کروں گا، اس لیے آپ حضرات کمنٹ میں جو ہے تو اپنا نام وغیرہ ضرور مجھے بھیج سکتے ہیں، تاکہ آپ کا نام لے کر کے بھی مسجد میں رب کی بارگاہ میں پر شب برات کو دعا ہو جائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔